میں محکوم پشتونخوا سے ہوں. پہلے تو آئی پے ٹریبیوٹ ٹو دی آئرن لیڈی اسما جہانگیر اور ان سب ہوسٹ تنظیموں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو یہ سیمینار ہوسٹ کر رہے ہیں اور مجھے یہاں پہ شرکت کرنے کا موقع دیا. یہاں پہ ہم جس نشست پہ بیٹھے ہیں یا ہم یوتھ کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اگر خود کی بات کروں تو میری پیدائش ایک ایسی علاقے میں ہوئی جہاں پہ زندگی ہماری زندگی جو ہے وہ زبوحالی کی شکار ہے. اور یہاں سے اگر ہم بات کریں تو 9/11 کے بعد جو بھی ہمارے ساتھ ہوا اور اگر ہم نزدیک یہ 50 سال کی بات کریں تو اس میں ہمیں مطلب یہ 50 سال کا جو محکومیت رہا ہمارے معاشرے ہمارے سماج میں اس نے ہمارے جو سوسائٹی ہے جو ہماری سماج ہے اس کو بہت برباد کر دیا. اگر ہم بات کریں کہ سور انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے جو یہاں پہ جتنی بھی کوششیں ہوئی اس میں طالبانائزیشن کو ان لوگوں نے انوینٹ کروا دیا. یہاں پہ بہت ساری اس کو افغان سور انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے جتنی مائیگریشن ہوئی اس مائیگریشن کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا. ہمارے علاقے میں لینڈ مافیا جو ڈرگ مافیا ہے اسلحہ مافیا اور ہمارے پشتونخوا وطن میں اسلحے کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہوا. وہاں سے اس طالبانائزیشن سے اس سٹرکچر سے 9/11 کے بعد ہمارے نوجوانوں میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس کو پروگریس کے لیے جس کو مترقی سوچ کی ضرورت تھی جس کو اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت تھی ہمیں اسلحہ پکڑایا گیا. ہمیں مجبور کیا گیا 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے تاکہ ہم اس بیڈ سوسائٹی کو جوائن کر سکیں. اگر ہم یہ پچھلے 20 سال کی بات کریں تو یہ طالبانائزیشن پشتونخوا وطن میں چترال سے لے کر بولان تک اور خاص کر وزیرستان میں کیا کیا نہیں ہوا ہم سب کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں ہوا. وزیرستان میں ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ فیمیلز کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ. ان سب طالبانائزیشن کے نتیجے میں ہمیں صرف اور صرف موت ملی ہے. ان 20 سالوں میں نہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا جو وہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے کوئی کام کرے, نہ معیشت میں ہمارا اتنا کوئی پروگریسو آیا, نہ ہمارے سیاست میں کوئی اتنا پروگریس آیا کہ ہم لوگ بتا دیں کہ ہاں ہمارے نوجوان اس راستے پہ جا رہے ہیں یا یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم یہ جتنی بھی کام ہوئے یا ہمارے علاقے میں جو لینڈ مافیا آیا جو بھی قبضہ گر جو بھی آئے جو اسلحہ کلچر یہاں پہ ہوا یہ سب اس ریاست کی سرپرستی میں ہوئے. یہ پلانٹڈ چیزیں ہمارے سوسائٹی کے اندر ان لوگوں نے انجیکٹ کروائی. اس سے بے روزگاری بڑھی. اس سے ہمارے معاشرے کے جو نوجوان طبقہ ہے جس کو کیا رول نبھانا چاہیے تھا اس سے ان لوگوں نے مطلب سٹاپ کروا دیا کیونکہ ان لوگوں نے ایک اس طرح کی جال بچھائے. یہ بیگ صاحب کی ایک انٹرویو تھی وہ کہہ رہے کہ جب ہم افغان سور انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے سرحد پر ڈیورنڈ لائن پر 25,000 مدرسے بنوائے. یہ مدرسے علم کے لیے نہیں بنائے, یہ مدرسے ایزا جنگی قلعہ ان لوگوں نے بنائے. یہ سامراجی قوتیں جہاں پہ ہمارے وطن میں جو یہ طالبانائزیشن آ رہا تھا اس کے پیچھے اگر سور انقلاب افغان کا ہوا یا ہمارے جتنے بھی ہمارے جو مسائل تھے اس میں سور انقلاب میں دنیا باقی تمام دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی. صرف 2 بدماش ممالک دی جن کی مسلسل مداخلت سے جن کے مسلسل جنگ سے ہمارا آج یہ حال ہے. یہ 2 ممالک یہ 2 بدماش ریاستیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. اس طالبانائزیشن سے اس ساری بربریت اور جنگ جبر سے ہمیں صرف موت ملی. ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں ایک پروفیسر کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ آپ کیوں امن کی بات کرتے ہو.
ہمیں ہمارے پروفیسرز کو, ہمارے وکلاء کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ آپ کیوں اپنی مٹی کے لیے بات کرتے ہو. ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم بات کریں, ہمارا الیکٹڈ ایم این اے جو سٹنگ ایم این اے ہے وہ 1 سال سے جیل میں ہے. ہمارے موومنٹ کے ہنی پشتین 2 سال اس کے پورے ہو رہے جیل میں. اویس عبدال کا سال پورا ہو رہا ہے جو ابھی تک جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ سارے ہمارے نوجوان لیڈر ہیں. ان لوگوں نے ہمارے سوسائٹی کو رن کرنا ہے, یہ ابھی تک جیل میں ہے. لیکن یہاں پہ ریاست اور یہاں کے ریاستی ادارے جو یہاں کے واقعہ جہاں پہ یہ لوگ قابض ہیں, یہ لوگ ٹی ایل پی سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں, یہ لوگ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر سکتے ہیں جو 160 ہمارے بچوں کے قاتل ہیں. ان لوگوں نے خود مان لیا تھا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہم لوگوں نے کیا. ٹی ٹی پی نے خود ریکگنائز کیا کہ بلوچستان میں جو کوئٹہ میں جو وکلا پہ دھماکہ ہوا, ایک پوری جنریشن وکلا کی ختم ہوئی, یہ ہم لوگوں نے کرائی. ان لوگوں سے مذاکرات ہو سکتی ہے, لیکن جب علی وزیر کے رہائی کی بات کرے تو پھر ہمارا جو باجوہ صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگ لے. ہم یہ جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہمارے جو جتنی بھی مسائل ہے یہاں پہ اسٹوڈنٹ نے اس پہ بہت مطلب جو بھی تفصیلی بات کی, جو بھی ایشو اٹھائے, ان سب کا میرے خیال میں حل یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو سیاست کرنی چاہیے. سیاست کے ذریعے ہم جمہوری طریقے سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. وہ سیاست جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے, لیکن قومی سیاست کرنی چاہیے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے. ہمیں اپنے ہیروز کو جاننا چاہیے, ہمیں اپنے جغرافیے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے کلچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں ان سارے مسائل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو ہمارے ملک میں, جو ہمارے خطے میں, جو ہماری مٹی پر ہے, اور ان کا حل نکالنا چاہیے. اور میرے خیال میں ان سارے ایشوز کا حل صرف اور صرف سیاست میں ہے. اور ہاں, یہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ سیاست کرے, قومی سیاست کرے, اور اپنے ایشو سیاست کے ذریعے جو ہے وہ حل کرے. تھینک یو. Thank you so much.